जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इमरान खान साहब जो है इनके लिए एक के बाद एक मुश्किल जो है ना वो पैदा होती जा रही है और रोज़ाना की बुनियाद पे हम वो जब से आपने उनको क्राइसिस में मेरा ख्याल 20 नवंबर 2021 से जो ये क्राइसिस शुरू हुआ था, जब उस वक्त के DGISI को तब्दीली को लेकर उनके और फ़ौज के दरमियान एक कन्फेडरेशन कन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी। अब तक कहीं पर खान साहब को कोई स्पेस नहीं मिल पा रही कि अपने पाँव पे नहीं खड़े हो रहे और रोज़ाना की बुनियाद पर इन पिछले कोई अगर आप देखें ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 2 साल होने वाले हैं उसके बाद DGISI की चेंज के बाद अभी तक वो संभल नहीं सके। अगरचे वो ये बड़ी हद तक वो समझते थे कि मामलात जो हैं उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं, इलेक्शन करवाना चाहते थे, नया चीफ लगाना चाहते थे, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। बड़े लॉन्ग मार्चेज हुए, उन्होंने मतलब हंगामे हुए, लड़ाई झगड़े 9 में हुआ, सब कुछ हुआ, आपको पता है, मुझे वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको 1 by 1 अल्टीमेटली खान साहब लैंडेड इन जेल में जाने के बाद भी जो मामलात हैं, अगरचे खान साहब इज़ शोइंग ए वेरी डिफाइंट एंड एक बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं लोगों से एक नॉर्मल अंदाज में, जो मीडिया वहाँ से रिपोर्ट कर रहा है, अदालती केस जो साइफर को वो रिपोर्ट कर रहे थे जर्नलिस्ट, वो बता रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। लेकिन साथ में कुछ और इश्यूज़ हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं मेन। अब इन तमाम चीज़ों को छोड़ के मैं माजी के हिस्ट्री में नहीं बैठना चाहता, हम इस मौजूदा पे आते हैं। 3-4 बड़े ऊपर नीचे उनके लिए प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो बिग शॉक था लोगों के लिए मेरा ख्याल है वो ये था कि जब उनको खान साहब ने उनको गौहर साहब जो हैं बैरिस्टर साहब उनके लिए सीट अपनी खाली की और उनको उन्होंने अनअपोज्ड पार्टी चेयरमैन जो है ना इलेक्ट कराया, जिस पर PTI के जो उनके हामी हैं वो मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका ये ख्याल था ये कोई साजिश है, गलत खबर है, खान साहब को उनको हटाने की कोशिश है और वो चाहते हैं कि जनाब के खान साहब को -1 कर दिया जाए। और शायद खान साहब को पता ही नहीं है, लोगों का मतलब उनकी पार्टी के लोगों का ये यकीन था। खैर अल्टीमेटली खान साहब के वकील या दीगर लोगों थे, कन्फ्यूजन भी फैली थी इसी वजह से कि पीपल यकीन करने को तैयार नहीं थे कि खान साहब के बगैर PTI का वजूद ही क्यों नहीं। लेकिन लीगल कम्प्लिकेशन थी जो मैं बड़े 11 मेरा कल अक्टूबर का मेरा वीलॉग था मैंने जिसमें कहा था कि मैं कि सारी कॉलम था मेरा उसका, मैं वीलॉग्स में भी बात कहता रहा हूँ मैं कि खान साहब को पार्टी की चेयरपर्सन जो है ना नया लाना पड़ेगा। और मेरा अंदाज़ा था कि हामिद खान साहब होंगे, जो बाद में खान साहब ने कहा भी सही कि इमरान खान साहब ने मुझे ऑफ़र की थी, हामिद खान साहब ने कहा, लेकिन मैंने अपनी हेल्थ रीज़न या एक्टिविटी की वजह से मादरत की। सो मेरा गैस था, मेरी खबर नहीं थी, रीडिंग थी कि हामिद खान अगर कुड बी ए चॉइस, जो मैंने लास्ट वीलॉग में देखा था कि आपको नज़र भी आया होगा, जो मैंने कॉलम लिखा था कि हामिद खान कुड बी न्यू पार्टी चीफ, जो उस वक्त लोग फिर उस वक्त मजाक उड़ा रहे थे, ये आप क्या दुरफितनी उड़ा रहे हैं। फेयर एनफ, वो सबसे बड़ा झटका था जो पार्टी को लगा। या उससे पहले उन्हें कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन है, ये करें, उसमें से निकले खान साहब। तो साथ में आपने देखा होगा पार्टी इलेक्शन हुआ है, अब ये पता चला है कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं उन्होंने जाके सारा वो चैलेंज कर दिया उस प्रोसेस को, जिससे फिर ख़तरा हो गया कि जनाब की सारी बॉल जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में आ गई है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही फैसला करेगा जनाब कि ये जो इलेक्शन हुए हैं फ्री थे, फेयर थे, ट्रांसपेरेंट थे और वाकई इसमें एक जेन्युइन किस्म का वो PTI के जो वोटर्स थे, वर्कर थे, उन्होंने शमूलियत इख्तियार के लिहाजा उनको वैलिडेट किया जाता है और बल्ले का निशान दिया जाता है या ये पार्टी जो इलेक्शन वो लड़ सकती है। सो अब सारा एक दफ़ा फिर बाल जो है ना वो इलेक्शन कमिश्नर साहब के उसमें आ चुकी है। और इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से जो खान साहब का और उनकी पार्टी का एक सख्त बम्बार्डमेंट वो करते रहे हैं वो आपके सामने है। अब वो क्या इस पे फैसला करते हैं, माजी में आपको पता है कि वो बाज़ इशू पे उनको सज़ाएं भी दे चुके हैं, इस पे क्या वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं, दैट्स वेरी क्रिटिकल। अगर उसके अगर क्या कहते क्रिटिकल है तो उस पर भी लगी होगी खान साहब के लिए। चलो खान साहब पॉलिटिकल मसले तो वो सेटल करते रहते हैं कि देख लेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, उनकी पार्टी भी लड़ेगी, पार्टी इस वक्त क्राइसिस में है, लोग भागे हुए हैं, इधर उधर गए हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव मामला है मेरा ख्याल है, जिस पर मैं समझता हूँ तमाम इशूज़ पे शायद खान साहब इतने डिस्टर्ब नहीं होंगे, नोए खान साहब अबिट उनको जो अब खावर मलिका साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया था जहाँ से वो GO पे आया था, उसके बाद जो अदालत में आज खावर मलिका साहब के जो सर्वेंट हैं उन्होंने जो बयान दिया है उस पर बहुत बड़ी एक अप्रोर है, हंगामा है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, TV शोज़ हो रहे हैं और उस पर जो उनके हामी और उनके मुखालफिन जो हैं दोनों साइड के PTI के, वो बड़ा ज़ोर शोर से एक पार्टी कोशिश कर रही है कि खान साहब को हिट किया जाए कि जनाब के जो उन्होंने बुशरा बेगम साहबा और इमरान खान साहब के मेल पर उनके मिलने पे जो उन्होंने बातें की हैं, जिसका खान साहब ने फिर कहा था कि ना मैं तो उनको जब मेरी शादी हुई थी पहली दफ़ा मैं मिला था, जिस पे अवन चौधरी साहब हैं उन्होंने रिबट किया, जी मैं तो खान साहब को लेकर जाता था कि खान साहब ने कुरान की कसम उठाई थी, तो वो कहते हैं जी मैं भी कसमें उठाने को तैयार हूँ कि मैं उनका वो था उनके घर का बंदा था, सारी मुलाकातें मैं करवाता था, तो ये कैसे हो सकता है कि खान साहब जो है आप कह रहे हैं
کہ میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا. لیکن صاف ظاہر ہے ان کے فالوورز ہیں وہ خان صاحب کے, ان پہ زیادہ بلیو رکھتے ہیں, وہ چودھری صاحب پہ نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں یہ کسی اور کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں, غصے میں ہیں. اور کیونکہ ان کو بشرا بیگم صاحبہ نے آتے ہی شادی کے بعد یا وزیر اعظم جب وہ بنے تھے انہوں نے چھٹی کرا دی تھی, لہٰذا آون چودھری صاحب غصے میں, اینگر میں یہ تمام باتیں کر رہے ہیں, لہٰذا لوگ ان کو بھی یقین کرنے کو تیار نہیں. اب جو ایک نئی بات لے کر آئے ہیں, اگرچہ نئی بات تو نہیں تھی, خاور ملکہ صاحب اپنے اس میں کہہ چکے تھے اپنی گفتگو میں, جو وہ اگین پھر کہا جاتا ہے جی ان پہ دباؤ تھا, زور تھا, ان کو مجبور کیا گیا, فورس کیا گیا اور ان کو یہ بیانات دلوائے گئے ہیں. ادروائز تو عمران خان صاحب کے بہت سارے ویڈیوز بھی پڑے ہیں جس میں عمران خان صاحب کو فرشتہ ثابت کرتے تھے خاور ملکہ صاحب. ان پہ یہ بھی تنقید آتی تھی کہ 3-4 سال تو بڑے مزے لے لیے پوری ملکہ فیملی نے, بچوں نے, سب نے بڑا اچھا خاصا انہوں نے وہاں عیاشی کی, پنجاب وہی چلا رہے تھے. اور ملکہ صاحب ایک وہ بنے ہوئے تھے, پنجاب کے ڈان بنے ہوئے تھے, ٹرانسفر پوسٹنگ سارا کچھ انہی کی مرضی سے ہو رہا تھا. خان صاحب بھی ان کو بہت بڑا دفاع کرتے تھے. اب وہ کہتے ہیں جی خان صاحب تو میری مرضی کے بغیر آتے تھے اور جاتے تھے. تو اس کی بات میں اب انہوں نے وہ تڑکا ڈالنے کے لیے یا مزید اس کیس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو عدت کے حوالے سے ہو رہا ہے وہ اس میں وہ گئے ہیں. اپنے ملازم جو ہے انہوں نے جو بیانات دیے, جتنا انہوں نے وہ چیزیں ایکسپوز کر کے بتائی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ امبیرسنگ ہے کسی کے لیے. خان صاحب کے لیے زیادہ امبیرسنگ اس لیے ہوں گی کہ ماضی میں وہ اپنے اوپر آنے والی تنقید کو وہ نہیں کرتے تھے, مائنڈ نہیں کرتے ہوں گے. انسان ہے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہوں گے. جس پہ تنقید ہوتی ہے گوشت پوش کے انسان ہیں, ہم اس کو مائنڈ کرتے ہیں, فیئر انف. لیکن وہ بشرا بی بی کے حوالے سے بڑے سینسٹیو رہے ہیں عمران خان صاحب. ان کے ساتھ ان کا بڑا عقیدت کا تعلق ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ بشیر میمن صاحب جو DGFI تھے اور خان صاحب یہ پرائم منسٹر تھے, میں وہاں سے بتاتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے خاور ملکہ صاحب کے اس نے ملازم نے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے نمبر 1, پلس یہ خان صاحب کو کیسے ہلٹ کرے گا. میں تھوڑی سی وہ سینسٹیوٹی بتا رہا ہوں آپ کو. وہ تو اس پہ خان صاحب جو تھے وہ کسی چیز پہ انہوں نے FIA کو نہیں کہا تھا یا DGFI کو کہ آپ کو کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن جب بشرا بی بی صاحبہ پہ میم بنتے تھے, کارٹون بنتے تھے, یا ان کے حوالے سے تصویریں فیس بک ٹویٹر ان پہ چھپتی تھیں, خان صاحب بڑا ریئیکشن ظاہر کرتے تھے. اور باقاعدہ یہاں سے جو ان کے سوشل میڈیا ٹیمیں تھیں فیس بک کو وہ میلز کرتے تھے, مجبور کرتے تھے. اسی وجہ سے فیس بک نے پاکستان میں دفتر نہیں کھولا, یا مانیٹائزیشن پیجز کی یا فیس بک کی نہیں ہو سکی, کیونکہ یہ اس نے PTI جو ہے, انہوں نے PTI کے ذریعے جو وہاں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تھی, انہوں نے اس کے ذریعے فیس بک کو روزانہ کہتے تھے یہ تصویر ہٹائیں, وہ چیز ہٹائیں, وہ ہٹائیں, جس کے فیس بک نے کہا کہ آپ کے ہاں تو مطلب وہ بلیو کرتے ہیں کہ فریڈم آف جو بھی ایکسپریشن وغیرہ ہوگی, کہ ہم اس طرح آپ حکومت کے دباؤ میں ہم آپریٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے آگے مانیٹائزیشن بھی نہیں کی پیجز کی یا اکاؤنٹس کی, جس سے بہت سارا پیسہ کمایا جا سکتا تھا. انڈیویجول آپ جیسے سارے کما سکتے تھے. کنٹینٹ جس کے پاس ہے ہی از دا کنگ, وہ کہتے ہیں کنٹینٹ از دا کنگ, تو وہ نہیں تھا اس میں, ان چیزوں میں نہیں ہو سکی. وجہ بشرا بی بی صاحبہ کے وہ تھے سارے, اور ڈیلی ان کے سوشل میڈیا ٹیمیں جو ہیں ان کو لکھتی تھیں کہ آپ یہ پکچر بھی ہٹائیں, یہ کارٹون بھی ہٹائیں, فلاں بھی ہٹائیں. نمبر 1 پھر انہوں نے ان کو DGFI کو کہا تھا, یہ بشیر میمن صاحب کو, کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ بشرا صاحبہ کی وہ کرتے ہیں, اس طرح تصویریں وغیرہ لگاتے ہیں یا غلط کامنٹس کرتے ہیں, آپ ان کو اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت آپ ان پہ ٹرائل کریں, اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت, جس پہ وہ راضی نہیں ہوئے تھے جہاں سے کنسلٹیشن ہوئی تھی. تو خان صاحب اس معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں کہ, اور انہوں نے کئی دفعہ تقریروں میں بھی کہا کہ وہ گھریلو خاتون ہیں, ان کا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے, ان کو کیوں ڈریگ کیا جاتا ہے, کیوں انسلٹ کی جاتی ہے. اور جب ان کے مخالفین, آپ کو یاد ہوگا اس پہ یہ PTI والے وہ کرتے تھے ریمنڈ کے حوالے سے, مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے وہ غلط قسم کے ٹرینڈ چلاتے تھے, تو وہ جو ہے دوسری سائڈ وہ پھر پاک پتن, پھر بنی گالا, ان کے حوالے سے وہ ٹرینڈ چلاتے تھے جس میں بشرا بی بی صاحبہ کو ہٹ کیا جاتا تھا, جس پہ انہیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا زیادہ وہ سینسٹیو ہیں اور بہت زیادہ اس پہ ہرٹ ہوتے ہیں. اب یہی کچھ ہوا ہوگا کہ جب ان خاور ملکہ صاحب نے TV پہ بیٹھ کے باتیں کی ہیں, ڈیفینیٹلی میں بتا رہا ہوں آن دا بیسس آف دیز تھنگ, خان صاحب جو ہے نا بڑے اس پہ ہرٹ ہوئے ہوں گے, اور انہیں یہ ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں انہیں اپنے سے زیادہ, اپنی ریپوٹیشن سے زیادہ انہیں بشرا بی بی صاحبہ کی ریپوٹیشن کی فکر ان کو رہتی تھی اور رہتی ہے. انہیں اپنا پتہ ہے کہ میرے حوالے سے یہ قوم جو ہے, میرے پہلے کوئی, اگین ایوری باڈی نوز اباؤٹ مائی لائف, میری کون سی ایسی بات ہے, بڑے بڑے سکینڈلز ہیں, بڑے بڑے ان کا پلے بوائے کا جو ایک امیج تھا, چیزیں تھیں, ہم نیٹیز میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں نواز لیگ کے میڈیا سیل کی طرف سے سامنے لائی گئیں. وہ بلکہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری ڈیورس جو ہوئی تھی جمیمہ سے, وہ ان کو رسپانسیبل سمجھتے ہیں نواز لیگ کو, اور انہوں کو کہ انہوں نے پراپاگنڈا کیا تھا, بینظیر بھٹو صاحب کے خلاف ہوا, ہمارے خلاف بھی, اور میری فیملی کو انہوں نے وہ کیا, انہوں نے ہلٹ کیا, جس کی وجہ سے سب کچھ اب وہی کچھ دوبارہ وہ خان صاحب فیس کر رہے ہیں, وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. سو اس کے بعد رئیس ایک اثر جو ہے
وہ اب جو لطیف صاحب کا، میرا لطیف نام ہے ان کا، جو ان کے ملازم ہیں، ان کے بیان نے پوری کر جس طریقے سے اس نے ایکسپلین کیا، جس کی کنڈمنیشن کی جا رہی ہے کہ پاکستان جیسے کلچرل ایک جیسے میں کہ ٹریڈیشن ملکوں میں 2-3 چیزیں میں پہلے کہتا رہتا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، کہ اس پہ بڑا ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا لیڈرشپ جو ہے اس کی لائف پرسنل ہوتی ہے، کیا پبلک ایک فگر جو ہوتے ہیں، جو حکمران بننا چاہتے ہیں، جو ملک کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، صدر بننا چاہتے ہیں، آپ کو مطلب ہمیں کوئی نہیں کہتا، مجھے کسی نے نہیں کہا آپ سیاست میں ہے، میڈیا میں ہے، فلاں چیز، تو میرے چوائسیز ہیں، کوئی مطلب پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی صدر بننا چاہتا ہے، کوئی حکمران بننا چاہتا ہے. سو جب آپ آتے ہو تو پھر لوگ آپ کو جج کرنا شروع کرتے ہیں، وہ لائک اٹ اور ناٹ، آپ اور میں لاکھ کہتے رہیں کہ لیڈرشپ کی ایک ذاتی لائف، اور ڈونٹ اس کو مت اس کو چھیڑیں، لیکن بات وہ یہ کہ لوگ جج پھر بھی کرتے ہیں. آپ لاکھ آپ اس پہ کہتے رہیں کہ جی ذاتی لائف ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں، جو ہم پہ حکمرانی کرنے آ رہا ہے. مطلب امریکہ میں یہ پتہ چلے کہ کسی بندے نے چرس پی تھی اپنے کالج لائف میں، تو اس کو پریزیڈنشل ریس سے نکلنا پڑتا ہے. کہ لیڈرشپ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی ہو جس پہ تھوڑا سا داغ بھی نہ ہو. ویسٹرن مطلب یورپین ماڈل جو ہمیں عمران خان صاحب خود بتاتے تھے، وہاں چھوٹا سا اسکینڈل کسی پہ آ جائے ان کو ریزائن کرنا پڑتا ہے، کوئٹ کرنا پڑتا ہے. یہ تو بڑے لکی ہیں ہماری لیڈرشپ، سب کی میں بات کروں، سب پہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، پبلک یا پرسنل لائف پہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ ہمارے یہاں ان ایشوز وہ ایشوز نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ یہ بڑی قوم، یہ بڑا سخی دل ہے ہمارا کہ کوئی آپ پہ موریلٹی کے یہ کوشچن اٹھ جائیں، لیڈروں پہ، سیاستدانوں پہ، آپ پہ کرپشن کے ایشو اٹھ جائیں. یہ ووٹنگ پیٹرن پاکستان میں کرپشن پہ، موریلٹی پہ ڈال رہا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب آج پاپولر ہوتے ہیں، یا ووٹ یا وہ پرائم منسٹر کی دوڑ میں ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یا زرداری صاحب کھڑے ہوتے، یہ لوگ ہوتے اس وقت اگر ہمارے ہاں مطلب لوگوں نے یہ سوچ کے دینا تھا کہ کس پہ کرپشن کے اتنے سنگین ایلیگیشن ہے، کس لیڈر پہ اتنے سیریس مورالٹی کے کوشچنز اٹھتے ہیں. سو اس قوم کے مسئلے نہیں ہیں کہ آپ نے مورالٹی پہ ووٹ دینا ہے یا آپ نے اس پہ دوسری پہ دینا ہے. اس وقت جو کرنے کا سارا مقصد ہے جس سے وہ ہوں گے کہ خان صاحب کے فالوورز کو کچھ نہیں اثر پڑنے والا، لیکن بات وہی ہے کہ پبلک لائف، آپ کی پبلک جو آپ کی لائف نہیں سوری پرائیویٹ لائف جو ہے پبلک فگر کو کبھی وہ سیکرٹ رہ نہیں سکتی. ایک ہی حل ہے اس کا، اگر آپ نے سیکرٹ رکھنا ہے پبلک اپنے فگر نے اپنی لائف کو، کہ پالیٹکس میں نہ آئے، پبلک لائف میں نہ آئے، کوئی آپ کا ذکر نہیں کرے گا. جب صدر بنیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، وزیر بنیں گے، بہت بڑی بگ گن بنیں گے، لوگ پھر اپنا آپ کو وہ چیک کرتے ہیں، آپ کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب سب سے بڑی مثال اس کی دی جاتی ہے اس بل کلنٹن کی، ہی واز اے پریزیڈنٹ. مونیکا کے ساتھ اگر اس کا فیئر چل رہا تھا، لوگ کہتے ہیں جی ذاتی مسئلہ، فیئر انف. انہوں نے ٹرائل کیا، ان کا باقاعدہ ٹرائل ہوا، سٹنگ پریزیڈنٹ کا CNN نے لائیو دکھایا ہوا تھا وہاں سے کہ یہ دیکھیں گے ہمارے پریزیڈنٹ نے جھوٹ بولے، ہمارے ساتھ یہ چیزیں کی. سو وہ مطلب چاہتے ہوئے بھی آپ کا وہ انسان بھی ہے نا، یہ جو آپ کے پبلک فگرز ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ پھر انسان ہے تو پھر آپ آتے ہیں پاور کے لیے آتے ہیں تو چیزیں ہوں گی. بہرحال اس تمام معاملے کا جو اصل مقصد ہے وہ عمران خان صاحب سے زیادہ، یہ میری رائے ہے، وہ بشرا بی بی صاحبہ کو وہ ہٹ کرنا ہے کہ وہ جو ان کو ایک انہوں نے جس طرح کی امیج اور ان کا ایک بنایا کیا تھا نا، تو وہ سارا کا سارا میرا خیال ان چودھری صاحب نے پہلے اس پہ باتیں کی، اس سے پہلے ملک ریاض صاحب کی ان کی آپ نے ویڈیوز وہ آڈیوز آئی تھیں ان کی، پھر بچوں کی آئی تھیں، پھر اس کے بعد ان چودھری صاحب نے بتایا، پھر مفتی سعید صاحب تھے انہوں نے ایکسپوز کیا، اب انہوں نے ایکسپوز کر دے. بات وہی ہے، اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. عمران خان صاحب ان کے حامی رہیں گے. ایک اور ڈیبیٹ، ایک ڈسکشن جو رہے گی، اور ٹارگٹ وہی مقصد جو ہے وہ بشرا بی بی ہیں اس وقت زیادہ، انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سے زیادہ ہارٹ ہوں گے.